اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں الیوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں نفسیاتی اور ذہنی امراض کے شکار مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو نفسیات کہ سبجیکٹ، نفسیات کی جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں آگاہی دوں۔ میں یا تو کسی بیماری کے بارے میں بات کرتا ہوں یا کسی عمومی موضوع پر بات کرتا ہوں، اور وہی مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کسی نئی بات کا شعور اور ادراک دوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کا تعلق نوجوانوں سے ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ کلائنٹس روزانہ ملتے ہیں، یعنی ویک میں کافی کلائنٹس اس موضوع کی، اس پرابلم کی وجہ سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور وہ ہے کہ کریئر کیسے چوز کیا جائے، یعنی پریشر آف چوزنگ یور فیوچر کریئر۔ یعنی بچے اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کی آج کل بہت زیادہ ایک قسم کی یہ ایک سپریڈ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ، یعنی مستقبل کی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو نہیں دی جاتی۔ بچے بس صرف پڑھتے جاتے ہیں اور لوگوں سے جو سنتے ہیں، والدین کی جو خواہشیں ہوتی ہیں اور معاشرہ جس ٹرینڈ پہ چلتا ہے، تو بچے ان کے حساب سے اپنا کریئر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک دور تھا کہ لوگوں میں وکالت کے لیے بہت زیادہ ٹرینڈ تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی وکیل بن گیا تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو آپ اگر غور کریں تو ہمارے پچھلی جو نسل کے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لوگ وکیل ہیں۔ اب ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ کامیاب وکیل ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ سارے وکیل علامہ اقبال یا قائد اعظم نہیں بنے، بہت سارے وکیل جاوید اقبال کی طرح نہیں تھے، ہر شخص نے نام نہیں کمایا۔ پھر ایک دور آیا کہ لوگوں نے ڈاکٹری کی طرف زور دیا کہ ڈاکٹری میں سب کچھ ہے۔ اب کتنے ڈاکٹر جو ہیں وہ کامیاب ترین ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد اب چونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو پھر انجینئرنگ کا دور آیا، تو بچے جو ہیں وہ مختلف باتوں کی انفلوئنس کی وجہ سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مستقبل کا فیصلہ درست ہو۔ تو اس کی وجہ سے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بچوں پہ والدین کا پریشر ہوتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر بن کے دکھانا ہے، تم نے انجینئر بن کے دکھانا ہے، تم نے پائلٹ بن کے دکھانا ہے۔ اور بچوں کا بچپن میں جو ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے، جو بچگانہ سوچ ہوتی ہے، جو بچپن میں ایک فیسینیشن ہوتی ہے کہ میں تو ایئر فورس جاؤں گا، اور وہ ضروری نہیں کہ لائف اس کو وہی چانسز دے کہ وہ ایئر فورس میں جا سکے، یا اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہو، اس کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ وہ ایئر فورس کے لیے فٹ ہو۔ تو بہت سارے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں سائنسدان بنوں گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سائنسدان بنے۔ تو اس میں بہت سارے فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں۔ پیئر پریشر، دوستوں کا پریشر کہ جو آپ کے دوست کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کنفیوژن میں، اس ریس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر معاشرے میں جنرل ٹرینڈ کس چیز کا ہے اس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والدین کا پریشر کہ والدین، بہت سارے والدین اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ خود لائف میں نہیں بن سکے وہ اپنے بچوں کو بنانے پہ تل جاتے ہیں، کہ اگر والدین کو ڈاکٹر بننے کا موقع نہیں ملا تو وہ اپنا بیٹا، اگرچہ اس کی خواہش آرٹسٹ بننے کی ہوتی ہے یا اس کے اندر آرٹسٹک ایبیلٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو ڈاکٹر بنانے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں بچے فیئر آف فیلیور سے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو میں تو ناکام ہو جاؤں گا۔ میں نے خود اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے بہت سارے کلاس فیلوز کو فیل ہوتے دیکھا، ناکام ہوتے دیکھا۔ وہ میڈیکل کے لیے نہیں بنے ہوئے تھے
ان کے اندر میڈیکل کا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا، اور ان کو والدین یا مختلف پریشر کی وجہ سے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا پڑا۔ تو ان پریشرز کی وجہ سے ہمارے پاس بچے والدین لے کر آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیمی معیار گر رہا ہے اور ان کا تعلیم میں انٹرسٹ کم ہو رہا ہے، ہم اس بچے پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اتنے اچھے انسٹیٹیوشن میں داخل کروایا ہوا ہے، اچھے تعلیمی ادارے میں داخل کروایا ہوا ہے، لیکن یہ بچہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہا جس طرح اس کو پرفارم کرنا چاہیے۔ تو جب ہم بچے سے ہسٹری لیتے ہیں، بچے سے بات کرتے ہیں، بچے کی ترجیح کو دیکھتے ہیں، اس کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھتے ہیں، اس کے شوق کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس بچے کا تو جو سلیکشن کی گئی ہے، جس فیلڈ میں اس کو ڈالا گیا ہے، اس بچے میں وہ ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے کہ جس میں آرٹسٹک انٹیلیجنس ہے، وہ میوزیکل انٹیلیجنس والا آدمی ہے، وہ موسیقار بننا چاہتا ہے، وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، اور اس کو والدین نے داخل کیا ہوتا ہے میڈیکل کے لیے یا انجینئرنگ میں۔ پریشر یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے پیسے پھر کیسے کمائے گا، روزگار کیسے کرے گا۔ آرٹسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا تم موسیقی، تم گانا بجانا کر کے تم کیا روزگار کما لو گے؟ اس طرح کے ڈائلاگ سننے پڑتے ہیں بچے کو، یا پھر اس کو میڈیا کا پریشر ہوتا ہے۔ میڈیا ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے۔ ایک بچہ ہے کہ جو بیسیکلی میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کا مائنڈ ہے اس کا، اور وہ آئیڈیالائز کرتا ہے کسی آرٹسٹ کو، کسی ٹی وی آرٹسٹ کو، کسی ایکٹر کو، کسی ایکٹریس کو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اگر فیوچر میں ٹرائی کروں تو میں یہ آدمی یا یہ کیریکٹر، یہ شخصیت بن سکتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر جب وقت آتا ہے اور وہ چیز نہیں کر پاتے تو ان کے اندر ایک اپریہینشن، ایک خوف آتا ہے کہ میں تو فیل ہو رہا ہوں، میں تو ناکام ہو رہا ہوں۔ انڈر اچیور ہو جاتے ہیں، وہ چیزوں کو نہیں اچیو کر پاتے، چونکہ ان کی برین کی ایبلٹیز اس فیلڈ کے لیے نہیں ہوتی جس میں وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر صلاحیت کس چیز کی ہے۔ امپورٹنس اس بات کو دینی چاہیے کہ آپ کے اندر صلاحیت کس چیز کی ہے۔ اگر آپ کے اندر میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے اور آپ گٹار بجانا سیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا اچھا گٹارسٹ بن سکتا ہوں، تو آپ فیل ہوں گے۔ تو جب ہمارے پاس اس طرح کے بچے آتے ہیں جو کہ کریئر چوزنگ میں، کریئر کی پریفرنس اور کریئر کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں وہ ڈپریشن کے ساتھ، انگزائٹی کے ساتھ، غصہ کرتے ہیں، یہ بچے گھر والوں سے دور رہتے ہیں، یہ بچے ناکامی کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ان بچوں کا موڈ ٹھیک نہیں رہتا، یہ پرفارمنس اچھا نہیں دیتے، ان کے سکورز گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم پیچھے بات کو دیکھتے ہیں، جب ہم تحقیقات کرتے ہیں، جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں، ہم جب کھدائی کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے نے غلط کریئر چوز کیا ہے اور اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ دراصل ہمارے تعلیمی اداروں میں اس چیز کی بہت کمی ہے، اور وہ جو مینٹورشپ ہوتی ہے کہ ٹیچرز آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، استادوں کو پہلے علم ہوتا تھا کہ میرا یہ شاگرد اس فیلڈ کے لیے موزوں ہے۔ میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، میرا جس وقت ایف ایس سی کا ایگزام ہو رہا تھا تو یہ واقعہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا، یہ مرتے دم تک مجھے یاد رہے گا۔ جس دن میرا لاسٹ پیپر تھا تو جو ایگزامینیشن میں جو ایگزامینرز کی ڈیوٹی تھی، تو ان میں سے ایک ٹیچر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کو مبارک ہو، آج سے مجھے پتہ ہے آپ میڈیکل کالج چلے جائیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ کی ذرا نوازی ہے، میں کیا اور میری اوقات کیا، مجھے تو ابھی کچھ پتہ نہیں کہ رزلٹ کیا آئے گا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے بھی تعلیم کی فیلڈ میں عمر گزاری ہے، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم کس قسم کے اسٹوڈنٹ ہو۔ پھر وہ اللہ کا کرنا ہوا، میں میڈیکل کالج چلا گیا، اوپن میرٹ پہ میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ پھر زندگی کے سفر میں ایک دفعہ میں گھر جا رہا تھا تو مجھ سے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ہم دو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔
اور ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے تو اس شخص نے مڑ کے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو میں نے تھوڑا سا جب غور کیا تو میں نے کہا سر آپ کا چہرہ جانا پہچانا نظر آ رہا ہے مجھے. تو کہتے ہیں میں وہ والا استاد ہوں. تو تم مجھے بتاؤ تم آج کل کیا کرتے ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، میں آج کل میڈیکل کالج میں ہوں اور 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ میری اپنی زندگی کا ایک سفر کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو جب ہمارے پاس اس طرح کے بچے آتے ہیں تو ہم ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ اپنی خواہشات نہ لادیں. بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف جائیں، جو آپ کر سکتے ہیں اس کی طرف جائیں، نہ کہ آپ کو جو سوسائٹی دکھا رہی ہے اس کی طرف جائیں. کہ سوسائٹی دکھا رہی ہے اب بھی دھڑا دھڑ بچے میڈیکل کالج کے ایگزامز کے لیے لگے رہتے ہیں، انٹری ٹیسٹ اور MD کیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا دیتے رہتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹیکنیکلی میڈیکل کی فیلڈ کے لیے فٹ ہی نہیں ہوتے. میں دوبارہ ایک اپنی مثال دینا چاہتا ہوں. آج کا یہ چونکہ عمومی موضوع ہے تو میں اس میں اپنی 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو ڈے 1 سے میرا سیکائٹری میں نفسیات کی فیلڈ میں میرا انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے کولیگز کو دیکھتے ہوئے میرا سرجری کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ چلا گیا اور میں نے اپنا ہاؤس جاب تقریباً کنٹینیوسلی اور اٹیچمنٹس کر کے 1.5 سال تک آرتھوپیڈکس میں کیا اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں آرتھوپیڈکس کروں گا. لیکن اس دوران مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر سرجیکل، جس کو باڈی کا اینستھیٹک سکلز کہتے ہیں، کہ سرجن کے ہاتھ میں ایک کمال ہوتا ہے، وہ ایک آرٹ کریٹ کرتا ہے. سرجری ایک آرٹ ہے، سرجری ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ سلیم تمہارے اندر سرجیکل سکلز کبھی بھی نہیں آئیں گی، تم سرجن بن بھی جاؤ گے لیکن تم کبھی بھی ایک کامیاب سرجن نہیں ہوگے. تو میں نے سرجری کو ڈراپ کیا اور میں سیکائٹری کی فیلڈ کو ایڈاپٹ کیا اور اپنی ساری عمر میں نے اپنی اس فیلڈ میں گزاری ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ، کریئر چوزنگ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. اسکول کالج لیولز پہ بچوں کو مینٹورشپ ملنی چاہیے، ان کو گائیڈ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. ہمارے تعلیمی اداروں میں ان چیزوں کی بہت کمی ہے. بس ٹرینڈز پہ لوگ چلتے ہیں کہ ڈاکٹرز بننا ہے، وکیل بننا ہے، ایئر فورس میں جانا ہے، آرمی میں جانا ہے. یہ ایک ٹرینڈ کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. جس فیلڈ میں پیسہ زیادہ ہو لوگ اس چیزوں پہ اپنے بچوں کو چلاتے جاتے ہیں. اور ہم اپنی فیلڈ میں روزانہ کے بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ بچے فیلیورز، بچے ناکام ہوتے ہیں، بچے ڈراپ ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے اور پیرنٹس سر پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچوں پہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا، اپنی اتنی ایموشنل اور اپنی فائنینشیل انویسٹمنٹ کی اور کتنی ایکسپیکٹیشنز تھی اپنے بچے سے اور وہ اس پہ پورا نہیں اترے. تو بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ والدین کا بھی فرض ہے، ٹیچرز کا بھی فرض ہے اور بچوں کو خود بھی سوچنا چاہیے. جو بچے کریئر کو پراپر طریقے سے چوز کرتے ہیں وہ زندگی میں سکسیسفل رہتے ہیں اور وہ مثالیں بن کے سامنے آتے ہیں. میں کتنے نام لے سکتا ہوں. میں عبدالقدیر خان سے لے کے عبدالکلام تک، اور ہمارے جو ایک اور سائنٹسٹ تھے فزکس کے ایک سائنٹسٹ، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، میں کتنے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں. میں کامیاب سرجنز کے نام لے سکتا ہوں. میرے ایک کلاس فیلو ہیں سرجن محمد زرین، وہ لیپروسکوپک سرجن اور بیریاٹرک سرجری کے ایک انتہائی کامیاب سرجن ہیں. میرے ایک اور بہت قریبی دوست ہیں، ان کا نام ڈاکٹر خادی شاہ فریدی ہے. وہ رومٹولوجسٹ ہیں اینڈ ہی از این امیزنگ رومٹولوجسٹ. آپ ان سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں کسی سائنٹسٹ سے بات کر رہا ہوں. ہی از بائی برتھ، جیسے رومٹولوجی اس شخص کی رگ رگ میں ہے. وہ جب اپنے مریض کے بارے میں آپ سے جب وہ کیس ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کی
روح میں اس شخص کی یعنی رگوں میں رومٹالوجی بہہ رہی ہے. تو اگر خادشہ آفریدی سرجن بن جاتا تو وہ کبھی بھی ایک کامیاب سرجن شاید نہ ہوتا. وہ رومٹالوجی کے لیے پیدا ہوا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو کامیاب بناتی ہے. جو چیز آپ کر سکتے ہیں اس کو چوز کرنا چاہیے، نہ کہ جو آپ کو پسند ہے اور اس کا ٹیلنٹ آپ میں نہیں ہے. تو آج کا یہ موضوع بہت ضروری موضوع ہے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے اس پہ پوری بات نہیں کی یا اس پہ مجھے مزید بھی بات کرنی چاہیے تو میں اس پہ کل دوبارہ بات کر سکتا ہوں. جو اساتذہ، جو میرے دوست احباب، جو میرے ناظرین یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو اگر لگے کہ مجھے اس ٹاپک پہ، ایک تو برائے مہربانی مجھ پہ سوال کریں. مجھے سوال کرنے سے میرا دل کھلتا ہے اور میرا ذہن کھلتا ہے اور میں مزید بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں. تو برائے مہربانی اس موضوع پر جو بھی اساتذہ کرام ہیں، جو والدین ہیں، مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے یہ باتیں نہیں مینشن کی، تو میں اس موضوع پہ مزید 2-3 ویڈیوز بنا سکتا ہوں. یہ بہت ضروری ٹاپک ہے. ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہمیں اپنے مستقبل کو رائٹ وے سے چوز کرنا چاہیے، اور ایسا چوز کرنا چاہیے کہ وہ کل ہمارے اپنے لیے، ہماری اولاد کے طور پہ، اور وہ اپنے لیے بطور انسان اور ملک کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہوں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ٹاپک پہ آپ مجھے مشورہ دیں اور ضرور مجھ سے سوال کریں. میں دوبارہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے دل کی جو کہتے ہیں نا، میری پیاس ابھی نہیں بجھی کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، لیکن میں ویڈیو کا ٹائم دیکھ رہا ہوں تو ویڈیو کا ٹائم تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ میں، اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو، میں مزید بات کروں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے، اور روزمرہ کی طرح جو میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا پوچھا کریں، اپنی جان، اپنی صحت، اپنے روح، اپنے دل کا خیال کریں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کی خیر خیریت پوچھا کریں. کل مجھے اپنے ایک جاننے والے کا پتہ چلا ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، میں بلکہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ مجھے ہی آپ کا پوچھنا پڑے گا، آپ نے تو کبھی اپنی خیریت نہیں بتائی مجھے اپنی. اور میں ان کو کبھی کبھی مذاق میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ چلے گا تو شاید میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا، اس لیے کہ آپ اس زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ نہ اپنی خبر دیتے ہیں، نہ مجھ سے میری خبر لیتے ہیں. کل میں نے کسی کام کے لیے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے لیو پہ ہوں، تو آپ میرے فلاں کولیگ سے مل لیں اور وہ آپ کا کام کر دیں گے. تو وہ بات چلتی رہی اور انہوں نے مجھ پہ انکشاف کیا کہ ان کو ایک بڑا خطرناک کینسر ہے اور وہ سٹیج 3 پہ ہے. تو وہ میرے اوپر جیسے ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے لیے دعا کریں. تو آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. آپ سے میری یہ درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی شفا کے لیے درخواست کریں. ان کی کیمو تھیراپی ہو رہی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پریشانی والی بات تھی، کوئی اچھی بات تو نہیں تھی کہ میں آپ کو یہ بات بتاتا. تو میں نے کہا کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں آپ کے لیے دعا تو کر لیتا. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، جس طرح میں روزانہ کہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں یاروں، اپنے احباب کا پوچھتے رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس حال میں اور کس مصیبت میں ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میں جن کا ذکر کیا ہے ان کی صحت اور ان کی صحت یابی اور شفا کے لیے آپ دعا کریں. میں کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسی موضوع پہ دوبارہ بات کروں تو میں اس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں. تو میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا. کل تک کے لیے اجازت چاہیے مجھے. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.